اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، گر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ۔ بعد از حمد و صلات، معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری سننے والی سبھی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ نہایت ہی اہم اور اصل ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت، کہ یہ ایمان کی اصل بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید پارہ 12 سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے، اور اللہ ہر بات خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ کا نزول، نازل یہ کب ہوئی آیت کریمہ؟ رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے عطا کیے، اور تینوں ہی بیٹے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی بھی بیٹا اس عمر کو نہیں پہنچ پایا کہ اس کو رجال کا لفظ آیا ہے، کہ ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رجال کا معنی ہے مرد۔ کوئی بھی بیٹا آپ کا اس عمر کو نہیں پہنچا کہ وہ مرد کہلایا جا سکے، وہ بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور زید بن حارثہ حضور کے وہ غلام ہیں جن کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور لوگ یہاں تک کہ کہنا شروع ہو گئے تھے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے۔ جب زید بن محمد لوگوں نے کہنا شروع کیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا تھا، رب تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجی اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ جو محمد ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آئے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر بات کو بخوبی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے دیے تو پھر لے لیے، اگر لینے ہی تھے تو دیے کیوں؟ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو اولاد نرینہ سے نہ نوازتا تو کافر معاذ اللہ یہ کہتے کہ یہ دیکھو جو خود کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا نبی بتاتا ہے، اس کے اپنے دامن میں اولاد ہی نہیں، اس کے اپنے خون میں وہ طاقت ہی نہیں کہ یہ اولاد نرینہ کو جن سکے، تو رب تعالیٰ نے بیٹے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے محبوب کے خون میں وہ طاقت ہے۔
اور پھر بچوں کو بچپن میں ہی دنیا سے لے گیا رب تعالیٰ اس لیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنا تھا۔ کس کا تحفظ؟ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنا تھا۔ اب جیسے انبیاء تھے، اچھا اب لفظ ختم اور نبوت، ختم نبوت، اب لفظ ختم کا کیا معنی ہے اور نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم کا لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے عمومی طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے ختم ہونے کی خبر دینا مقصود ہو کہ اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے، یہ خبر دینی ہے، تو اس کے لیے ختم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والا وہ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ، برگزیدہ اور جو محبوب ہیں ان بندوں کو اس واسطے عطا کرتا ہے کہ میرے یہ بندے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ عہدہ ہے۔ نبوت کی سمجھ آ گئی؟ ختم نبوت کہ اب یہ جو آخری نبی آ گیا ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ اچھا اب ختم کا ایک معنی اور بھی ہے جو عموماً دوسرے حضرات ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ختم کا معنی کیا لیتے ہیں؟ مہر۔ اور ختم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، یہ جو مہر لگائی جاتی ہے، کہ یہ ختم نبوت مہر نبوت کا ذکر ہے، خاتمہ نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اس معنی میں لیتے ہیں ختم کو مہر کے معنی میں۔ لیکن اگر ختم کو مہر کے معنی میں لے لیا جائے، ختم کو مہر کے معنی میں لے لیا جائے تو پھر آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ بھئی مثالیں رب نے بھی قرآن میں مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ کوئی بھی بات ہوئی ہے تو رب نے قرآن میں مثالیں دے کر، یہاں تک کہ مچھر کی بھی مثال دی ہے رب نے قرآن میں، مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ اگر ختم کا معنی مہر لے لیا جائے کہ جو ختم ہے وہ مہر کے معنی میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر کوئی دفتر سیل کر دیا جائے، کوئی دکان سیل کر دی جائے، کوئی بھی ادارہ سیل کر دیا جائے، گورنمنٹ آ کر اس کو بند کر دے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایک تالا لگاتی ہے۔ تالا لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک مخصوص قسم کا کپڑا لپیٹتی ہے۔ کپڑا لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتی ہے۔ اس مہر لگ جانے کے بعد نہ تو کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے۔ جب مہر لگ گئی تو پھر نہ کوئی اندر سے باہر، نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب نبوت کی حسین عمارت کو تعمیر کیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تو آپ کی پشت پر وہ ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مجھ پر آ کر ختم ہو گیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا، کہ جو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مجھ پر آ کر ختم ہو گیا، اب آنا و ساعت، حضور نے یوں مثال دے کر فرمایا، آنا و ساعت کہتے ہیں قیامت کو، کہ میں اور قیامت اب اس طرح ہے، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ختم نبوت کے موضوع پر 100 سے زائد آیات ہیں اور 150 سے زائد احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے، کن میں نبیوں میں میری مثال ایسی ہے
کہ جیسے ایک شخص کوئی مکان بناتا ہے، بہت ہی خوبصورت مکان اس نے تعمیر کر لیا، لیکن جب کوئی لوگ آتے ہیں اور اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد عمارت بہت خوبصورت بن گئی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اب دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ کاش اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو رب تعالیٰ نے اس نبوت کی دیوار میں لگا دی ہے، اب وہ دیوار مکمل ہوگی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ حضور نے خود مثال دے کر فرمایا۔ حضور کیا آپ کس کس کے لیے رسول بن کر آئے؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ہر چیز کے لیے آپ نبی ہیں، ہر چیز کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے جھوٹے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر، ظاہری زندگی کے اندر 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا حضور کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر، لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ ملا رومی نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا پتہ کرو، تھوڑی تحقیق کرو، اس کا کوئی دماغ تو خراب نہیں، کوئی ذہنی توازن تو اس کا بگڑا ہوا نہیں ہے، یا کیا ماجرا ہے جس کی وجہ سے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا، بادشاہ کے حواریوں نے آ کے بتایا کہ حضور یہ بندہ اس نے بڑی کاروبار کیے، بڑی تجارت کی، ہر طرح کے کاروبار اس نے کیے، لیکن اس کو کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ 10 دن 15 دن اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا، بادشاہ کے دربار میں آیا تو کہا معاذ اللہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چل اس طرح کر تو کچھ دن میرے پاس رہ۔ بادشاہ نے اس کو اپنے ملازموں کو کہا کہ اس کو ایک کمرے میں رکھو، کمرے میں رکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 15 دن میں اس کو دنیا کی ہر نعمت کھلاؤ، دنیا کی ہر نعمت کھلاؤ۔ 15 دن اس کو دنیا کی ہر نعمت کھلاتے رہے، صبح شام اس کا کام ہی کھانا پینا ہوتا تھا، کمرے میں اپنے رہتا تھا۔ تو 15 دنوں کے بعد نا بادشاہ نے اس کو طلب کیا، اس کو کہا کہ بلا کے لاؤ ذرا اسے۔ جب بلا کے لائے تو کہا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ذرا یہ تو بتا تجھے کوئی نیا الہام تو نہیں ہوا ان 15 دنوں میں؟ کوئی وحی شہی آئی ہو تیرے پاس، کوئی نیا الہام ہوا ہو تجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی ہاں مجھے نیا الہام ہوا ہے۔ کیا الہام ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے الہام کیا ہے کہ اب تو جہاں پہنچ گیا ہے نا وہاں سے اب تو نے کہیں جانا نہیں، اگر تو نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی نا تو پھر تو میرے نافرمان بندوں میں لکھ دیا جائے گا۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا مسئلہ پیٹ کا ہی ہے، تو بادشاہ نے کہا تجھے 3 ٹائم کھانا مل جایا کرے گا، تو اپنے گھر میں ہی رہ، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے دعوے شعوے نہیں کرنے۔ تو لوگ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر جانے کے لیے اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرزائیت قبول کرتے ہیں اور ان کو باہر کا ویزا مل جاتا ہے، اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ اچھا حضور نے فرمایا 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک شخص نے بڑے منظم طریقے کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے مقصد صرف کتنے تھے؟ 2، اس نے خود بیان کیا۔ کہتا ہے پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں۔ پہلا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انگریز حکومت کا
وفادار نہیں، وہ اللہ رسول کا بھی وفادار نہیں۔ دوسرا مقصد اس کا یہی تھا کہ باقی سب کچھ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، صرف جہاد نہیں ہے۔ انگریزوں کی پیداوار تھی وہ، بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی کر رہا ہوں، انگریزوں کی پیداوار تھی، باقی سب کچھ ہے لیکن صرف کیا ہے؟ جہاد نہیں ہے۔ میں قادیانی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر جو ہوتا ہے نا، جیسے عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، ان کے اوپر ہم زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہوتا ہے مرتد، اس نے لبادہ دین کا اور اسلام کا اوڑا ہوتا ہے، دین اسلام کے لبادے میں آتا ہے اور دین میں آ کر رخنا ڈالتا ہے، دین میں نئی بات کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نیا عقیدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہوتا ہے مرتد۔ اور اس کے خلاف آپ نرمی نہیں برت سکتے، اس کے خلاف آپ نے کیا کرنا ہے؟ سختی برتنی ہے۔ اور قادیانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اسلام کو بھی مانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس نہیں مانتے تو آخری نبی نہیں مانتے۔ کلمہ بھی وہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہ یہی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی ان کا یہی ہے، بس کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آخری نبی نہیں مانتے۔ اب یہ جو قادیانی تھا نا، اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرنے والا ہوں، پھر کہا میں مجدد ہوں، دین میں تجدید لانے والا ہوں، پھر اس طرح بات آگے آگے بڑھتی گئی، جس طرح اس کی آواری بڑھتے گئے، پھر اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر وہ کبھی کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی نبی کے نبی کا سایہ ہوں، اور بدبخت جس رسول کا سایہ حضور اللہ نے ظاہری حیات کے اندر سایہ نہیں بننے دیا کہ لوگوں کے پاؤں اوپر آئیں گے، اور تو جس نبی کا سایہ رب نے ظاہری حیات میں بننے نہیں دیا، تو اس کا سایہ کیسے بن گیا؟ پھر کبھی کہے میں بروزی نبی، پھر وہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں آنا ہے نا، میں وہ عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس طرح کے وہ دعوے کرتا تھا، مطلب ایک دعوے پہ رہتا نہیں تھا، دعوے بھی اپنے تبدیل کرتا جاتا تھا۔ اور اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا تھا، اور اس فرشتے کا نام کیا تھا؟ ٹی جی۔ یہ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرشتے کا نام کیا ہے؟ ٹی جی۔ نعوذ باللہ، اس نے قادیانی نے ایک حدیث پڑھ لی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور عائشہ کا نکاح رب نے عرش پر کیا ہے۔ اس نے یہ حدیث پڑھ لی، صبح اٹھ کے کہنے لگا میرا اور محمدی بیگم کا نکاح رب نے عرش پہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں کرتا رہا مگر اس نے نکاح نہیں کیا۔ مطلب اس طرح کی اس کے عقائد و نظریات ہیں۔ اچھا، پھر آج کل ایک نیا ٹرینڈ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، میں نے ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی تھی عمران خان کی، جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کی جو ابھی مرزا مسرور ہے نا، قادیانیوں کا جو ابھی خلیفہ ہے، اس کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی تھی ووٹوں کے سلسلے میں کہ ہمیں ووٹ دینا، تو اس نے کہا کہ ہمیں اسمبلی میں کافر قرار دے دیا گیا ہے، ہم اقلیت ہیں، ہمیں ہمارے حقوق دلائے جائیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب میں حکومت میں جاؤں گا تو میں کوئی راہ نکالوں گا نا۔ تو یہ ابھی دیکھیں جب سے حکومت میں آیا ہے کیسے کیسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، تو یہ انہی کا چہیتا ہے جو وزیر اعظم بن بیٹھا ہے، سارے پروگرام ان کے مطابق، ان کی راہیں ہموار کرنے کے لیے وہ اتنے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ اور ابھی بھی اس کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ سفیر نکالو، ابھی تک اس پر اس نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کلمے نہیں آتے، اسمبلی نے کیا ان کو کافر قرار دینا تھا۔ یہ تو خیر ایک لمبا سلسلہ ہے، پوری گفتگو کر کے لاؤں تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن المختصر کے بھٹو کے دور میں نا، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت میں ایک بہت زوردار تحریک چلی، اور پھر ذوالفقار
علی بھٹو جو تھا اس نے دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسمبلی کے اندر میں مرزا کے پوتے کو بھی بلاتا ہوں اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی سے کہا کہ آپ بھی آنا، وہاں پر مناظرہ ہوگا، وہاں پر مناظرہ ہوگا، اگر آپ وہ مناظرہ جیت کے تو ہم ان کو کافر قرار دے دیں گے، اقلیت قرار دے دیں گے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں کہ جب صبح میں نے اسمبلی میں جانا تھا نا، جو رات پچھلی رات گزری، اس رات میں تھوڑا سا پریشان تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام پڑھتا پڑھتا میں سو گیا۔ فجر کی ابھی اذان نہیں ہوئی تھی نا، دروازے پر آ کے میرے 2-3 ساتھیوں نے دستک دی۔ اچھا مزے کی بات، مکان ان کا بھی کرائے کا تھا اور اوپر والی منزل پہ 2 کمروں کا، اور مکان امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا بھی کرائے کا اور اوپر 2 کمروں کا۔ قربانی جب بھی دی تو جس نے دی اس کا صرف کیا مضبوط ہوا، ایمان مضبوط ہوا۔ باقی اس کے پاس کوئی پیسے کی دولت نہیں تھی، کوئی اور اس کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر یا اس کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، صرف قوت ایمان تھی بس۔ تو احمد شاہ نورانی صاحب فرماتے ہیں 2-3 ساتھی آگے، انہوں نے دستک دی، کہا کہ حضور ہمارے گھر آئیے۔ میں ان کے ساتھ تشریف لے گیا، جب وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قادیانیوں کا پورا ٹولہ بریف کیس پڑا ہوا ہے۔ اس دور میں علامہ احمد شاہ نورانی صاحب فرماتے ہیں انہوں نے مجھے آفر کی کہ حضور یہ 10 کروڑ روپیہ ہے، 10 کروڑ روپیہ، اور یہ صرف بیانہ ہے، بیانہ۔ ہمیں پتہ ہے آپ کرائے کے مکان میں بھی رہتے ہیں، بچے بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، تو یہ صرف بیانہ ہے۔ بھئی 10 کروڑ لے لو اور اس ختم نبوت والے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنی بڑی آفر دے رہی ہے 10 کروڑ کی۔ تو علامہ احمد شاہ نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ قیمت تم نے بڑی تھوڑی لگائی ہے، میرے ایمان کی تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے، میری تو قیمت رات لگ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کو کون سی قیمت لگ گئی آپ کی؟ آپ نے کہا رات کو میری خواہ میں گنبد خضرا کا مالک آیا تھا، اس نے مجھے تھپکی دی اور کہا کہ نورانی تو یہ نہ سمجھنا تو اکیلا ہے، اسمبلی میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، میری تو قیمت لگ چکی ہے، یہ تو قیمت بہت تھوڑی ہے، سبحان اللہ، میری قیمت تو گنبد خضرا کا مالک لگا گیا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ تو بالآخر ان کو وہاں پہ اسمبلی کے اندر کافر قرار دے دیا گیا۔ وہ کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں اور قیامت تک جھوٹے ہی رہیں گے۔ کوئی دعویٰ، اچھا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، اچھا علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نا میں نبی ہوں، تو آپ نے یہ لفظ بھی نہیں کہنا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی یہ لفظ نہیں بولنا، جھوٹا اس کو کہہ لو، کانا اس کو کہہ لو، باقی جو مرضی کہہ لو، لیکن نبی کا لفظ بھی یوز نہیں کرنا۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اگر کوئی شخص معجزہ طلب کرے کہ تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا کہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے، تو معجزے کا طلبگار وہ بھی کافر ہے۔ کہ کسی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا، کوئی دلیل دے، تو جو دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے خود مولا علی سے فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مطلب تو میرا بھائی ہے لیکن تو نبی نہیں۔ جو نبی ہو سکتے تھے، حضور کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ بے شک حضور نے خود فرمایا جو نبی ہو سکتے تھے وہ نبی نہیں، تو کانا نبی کہاں سے آ گیا؟ تو نبوت کی کوئی دعویٰ کرے تو اس کے اوپر کوئی دلیل مانگے تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر، دارہ اسلام سے خارج۔ وقت تو ہو گیا، بس ایک آخری واقعہ ہے آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے سنا دوں۔ آخری بات، موضوع طویل تھا، میں جو تیاری کر کے لایا ہوں وہ میں نے ابھی آدھی بیان کی آپ کے سامنے،
لیکن صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں۔ سندھ کا علاقہ تھا، سندھ کا علاقہ ہے تھل پارکر، وہاں کا ایک لوہار جس کا نام رحمت علی یا برکت علی تھا، اس کا اپنا مطلب ایک گودام سا تھا، لوہار کی دکان تھی، تو اس کے پاس ایک شخص قادیانی روز آ جائے، ہمارا نبی ہمارا نبی، اس طرح کی آ کے اس کو مطلب دین اسلام سے پھیرنے کی، اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بڑا تنگ آیا، بھائی یار اس نے روزانہ ڈرامہ بنایا ہوتا ہے۔ ایک دن جب وہ قادیانی اندر داخل ہوا نا اس کے گودام میں، تو وہ لوہار برکت علی اپنے کلہاڑے کو تیز کر رہا تھا۔ جب اس کو دیکھا نا تو تیز اس کو تیز کرنا بھی شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ کہتا رہے یا گاہک نہیں یا آپ نہیں، یا گاہک نہیں یا آپ نہیں، بھائی آج یاد اے نہیں یا میں نہیں۔ جب وہ آگے بیٹھا نا اس نے کہا ہمارا نبی، برکت علی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے بیٹے کو کہا ذرا گودام کا دروازہ بند کرنا، گودام کو اندر سے کنڈی لگا، تالا لگا۔ وہ پریشان، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنڈی لگوا دی، تالا لگوا دیا، کلاڑی دستہ ڈالا، اٹھا لی، کہا لیٹ۔ ڈر گیا، بھائی یار اب یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا تو لیٹ، تجھے لیٹنا پڑے گا۔ وہ لیٹ گیا، کلاڑی کس لوہار کے کندھے پہ پڑی ہے، برکت علی کے کندھے پہ کلاڑی پڑی ہے، اور پوچھتے ہیں ہاں اب بتا تیرا نبی؟ کہتا ہے جی وہ تو ہے ہی جھوٹا، قادیانی ہے ہی جھوٹا، وہ تو لعنتی، اس کو ماننے والا بھی جہنمی۔ جو اپنے نبی کی تلقین کرنے آیا تھا وہ یہ کہنا شروع ہو گیا۔ تو اس لوہار نے کہا اب اٹھ۔ جب وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کلاڑا لوہار نے اس کو پکڑایا اور خود لوہار نیچے لیٹ گیا، اور اس نے کہا کہ تو نے کلاڑا اپنے کاندھے پہ نہیں رکھنا، سب سے پہلے تو میری ٹانگ کاٹ، اس کے بعد مجھ سے پوچھ تیرا نبی۔ تو میں یہی کہوں گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کے بعد تم مجھ سے پوچھ، تو میں یہی کہوں گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے نبی ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ مضبوطی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔